اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ التکاثر کے بعد سورہ العصر ہے۔ عصر کا معنی ہوتا ہے زمانہ۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم۔ زمانے سے مراد کیا ہے؟ زمانے سے مراد یہ ہے دن اور رات کی گردش اور ان کا عدل بدل کر آنا ہے۔ رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی رات لمبی دن چھوٹا اور کبھی دن لمبا رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہی مرور ایام ہے، دنوں کا گزرنا ہے، زمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے رب نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، بے شک بالیقین انسان سراسر نقصان میں ہے۔ یہ قسم کا جواب ہے۔ پہلے قسم کھائی گئی، پھر اس کا جواب دیا گیا۔ قسم کیوں کھائی جا رہی؟ اس لیے کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کیسے خسارے میں ہے؟ انسان کا خسارہ اور ہلاکت بالکل واضح ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کے شب و روز دن و رات سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ پھر جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو موت کے بعد آرام اور راحت نہیں ہوتی بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ یہ ہونے والا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس خسارے سے کچھ لوگ بچ جائیں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ چار باتیں جن لوگوں کے اندر ہوں گی وہی اس خسارے سے بچ پائیں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ خسارے سے انہیں دو چار ہونا ہی پڑے گا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الایمان، ایمان لانا ہوگا۔ ایمان کے بغیر خسارے سے نہیں بچ سکیں گے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وعاملوا الصالحات، العمل الصالح، یعنی نیکیاں بھی کرنی ہوگی، اچھے اعمال بھی قریب کرنے ہوں گے شریعت کے مطابق۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت، جو ایمان اور عمل پر آپ ہیں شریعت کے مطابق اس کی وصیت لوگوں کو کرنی ہوگی۔ خود کے لیے نہیں جینا ہوگا بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا پڑے گا۔ وتواصوا بالحق۔ اور تیسری صفت خسارے سے بچنے کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت، ایک دوسرے خود صبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرنا ہو۔ یعنی یہ جو تین راہ ہے، ایمان لانے کے بعد، اسی طرح تین راہ جو ہے ایمان لانے کے بعد، نیکیاں کرنے کے بعد اور حق کی وصیت کرنے کے بعد، ان تینوں راہوں پر آپ کو بڑی مشکلات آئیں گی، بڑی رکاوٹیں، بڑی تکلیف آئیں گی۔ تو اس میں خود صبر کرنا ہوگا اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرنی ہوگی۔ اسی لیے صبر کا ذکر سب سے آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح کل ملا کر چار صفات اس صورت میں بتائی گئی ہے، یا چار چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جو انسان کو خسارے سے بچا سکتی ہے، جس کے ذریعے انسان نقصان سے بچ سکتا ہے۔ خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں، کیونکہ ان کی زندگی چاہے جیسی بھی گزرے ہو، موت کے بعد وہ بہرحال ابدی نعمتوں اور جنت کی پر آسائش زندگی سے بہراور ہوں گے، یعنی فائدہ اٹھائیں گے۔ آگے اہل ایمان کی مزید صفات کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی شریعت کی پابندی اور حرام اور گناہوں سے اجتناب کی تلقین، ایک دوسرے کو کرتے رہنا۔ اسی طرح مصائب و آلام پر صبر، احکام اور فرائض شریعت پر عمل کرنے میں صبر اور گناہوں سے بچنے پر صبر، لذات اور خواہشات کی قربانی پر صبر۔ صبر اگرچہ
حق کی وصیت میں داخل ہوتا ہے، یعنی حق کے ایک دوسرے کی تلقین کرنا اس میں شامل ہے، لیکن اس کو خصوصیت کے ساتھ الگ ذکر کیا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا شرف کتنا بڑا ہے، اس کا فضل کتنا بڑا ہے، اور وہ کتنے خصال حق میں سے، یعنی حق کی عادتوں میں سے ہے، کتنا الگ اور ممتاز ہے، اس لیے صبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ بہت چھوٹی سی صورت ہے لیکن بہت جامع ہے، اسے بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اس کے ترجمے کو بھی یاد رکھ لینا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مفہوم کو سمجھ کر اس کے مطابق جو ہے ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا دھیان ان چیزوں پر رہے اور نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان چاروں صفات سے متصف ہونے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔